مغفور سید رئیس حسن زیدی ابن سید تجمل حسین زیدی کو 20 سال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والذكر والتجمع والنذر والمجلس وقراءة القرآن بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى روح المرحوم المغفور سید رئیس حسن ابن سید تجمل حسین زیدی. اللہم اغفر ذنوبہ وارحم على احوالہ واحشرہ مع النبی وآل بیتہ الطیبین واخلف على آلہ فی الغابرین واجعلہ عندک فی اعلی علیین وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن ربي غفور رحيم. صلى الله قابل قدر سادات مؤمنین و مؤمنات برادر جناب سید رئیس حسن زیدی ابن سید تجمل حسین زیدی کی مجلس سے چہرم سے بیت القائم ڈیرام نیو جرسی میں خطاب کرنے کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ ہے تزکیۃ النفس. انسان کا وجود مرکب ہے دو چیزوں سے. ایک کو جسد کہتے ہیں اسی کو جسم کہتے ہیں اسی کو بدن کہتے ہیں. دوسرے کو نفس کہتے ہیں اسی کو روح کہتے ہیں اسی کو انسائٹ کہتے ہیں. ان دو سے انسان کا بدن مل کے بنا ہے یعنی انسان بنا ہے ان دو سے. ہم نے اپنی پوری زندگی گزار دی
بدن کی خدمت کے لیے، روح کی نفس کی خدمت کے لیے، انسائٹ کی خدمت کے لیے بہت کم ہم نے وقت دیا، اس لیے کہ بدن ضرورت ہی ضرورت کا نام ہے۔ نہ یہ سردی کو برداشت کرتا ہے نہ گرمی کو، ذرا سی حدت ہو جائے تو تپش محسوس ہوتی ہے، ذرا سی برودت ہو جائے تو خنکی محسوس ہوتی ہے، بھوک لگے پیاس لگے تو برداشت نہیں ہوتی، آرام ملے تو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ انسان کا شہوتوں کا، خواہشوں کا گھوڑا اسے فرعون بنانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تکلیف ہو تو مضطر بن کے کبھی ایوب کو یاد کرتا ہے، کبھی یونس کو یاد کرتا ہے۔ تو انسان کا مزاج عجیب ہے، اس سے کچھ برداشت ہوتا نہیں۔ قرآن نے بہت اچھی تعریف کی ہے اس انسان کی، خلق الانسان ضعیفا، کیونکہ یہ ضعیف ہے لہذا کچھ برداشت ہی نہیں، دوستی ہے تو برداشت نہیں، دشمنی ہے تو برداشت نہیں۔ اب یہ تو ہم نے زندگی بھر اس کی خدمت بھی بہت کی ہے، جسد کی، جسم کی، باڈی کی۔ ہم جو یہ 8-10-12 گھنٹے بلکہ 18 گھنٹے بھی کچھ لوگ کام کرتے ہیں، یہ خدمت ہے بدن کی، یہ روح کی خدمت نہیں ہے۔ آج کی گفتگو پہلے عنصر کے بارے میں نہیں، دوسرے عنصر کے بارے میں ہے، جو ہڈن ہے، جو انویزیبل ہے، جو نظر نہیں آتا ہے۔ بدن تو نظر آتا ہے کہ بدن قوی ہے، بدن ضعیف ہے، بدن اچھا ہے، بدن برا ہے، میلا کچیلا ہے، صاف ستھرا ہے، مگر کیونکہ نفس، روح، انسائٹ نظر نہیں آتا، اسی لیے ہم اس کی ٹیک کیئر کرنے میں عموماً غافل واقع ہوئے۔ آئیے اب تقریر کا آغاز، ظاہر ہے کہ مغرب تک یہ تقریر جاری رہے گی، بہت طویل سلسلہ گفتگو نہیں ہوگا، مگر انشاءاللہ بہت کمپریہنسو معلومات ہوں گی جو آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کی جائیں۔ قرآن مجید نے جب نفس کا ذکر کیا تو نفس کی قرآن نے 3 قسمیں قرار دی۔ پورے قرآن میں نفس کی 3 قسمیں ہیں، چوتھی قسم قرآن میں نفس کی نہیں۔ پہلی قسم سورہ یوسف میں 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت یوسف کی کوٹیشن ہے، مگر اللہ نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ اس میں بیان کیا کہ نفس کی ایک قسم کا نام ہے امارہ۔ امارہ امر سے، امر آرڈر، کسی بھی چیز کا آرڈر کرنے کو کہتے ہیں امر۔ امار یا امارہ الف کے ساتھ ہو تو زیادہ حکم کرنے والا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس زیادہ حکم کرتا ہے برائی کی طرف۔ اس آیت قرآن نے بتا دیا کہ عموماً انسان کو جو کمانڈمنٹ ملے گی اس کی اپنی طرف سے وہ برائی ہی کی ملے گی، اس لیے اسے بہت کانشس رہنا ہے، بہت محتاط رہنا ہے۔ ایک تو وہ دشمن ہے جو اس کے باہر ہیں، سوسائٹی کہہ لیجئے، سوشیالوجی کہہ لیجئے، ظاہری دشمن کہہ لیجئے، مخفی دشمن کہہ لیجئے، حسد والے دشمن کہہ لیجئے، بغض و عناد والے دشمن کہہ لیجئے، وہ تو حملے کریں گے ہی انسان کو ڈیریل کرنے کے لیے۔ انسان کا اپنا نفس بھی تقریباً نفس امارہ شبہ شیطان ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ہر انسان کے اندر انفیلیبل پرسنالٹیز کو اس سے آپ ایگزمپٹ کر دیں، اس لیے کہ وہاں پر فرشتوں کا گزر بھی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، شیطان کا گزر کیسے تو ہم جو عام خاکی انسان ہیں، ہمارے اندر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ہے نفس امارہ، اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میں بچ نہیں سکتا ہوں، یعنی ہمارے لیے یہ بیان ہے، ظاہر ہے جو قرآن پڑھے سب کے لیے یہ بیان ہے کہ متکلم فرسٹ پرسن بچ نہیں سکتا ہے،
ہم بچ نہیں سکتے ہیں شر نفس امارہ سے. اگر بچ سکتے ہیں تو صرف ایک چیز ہے الا ما رحم ربی. اگر رب کے رحم کے قابل ہو جائیں تو نفس امارہ شیطان ہوتے ہوئے اندر رہتے ہوئے وار نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں کہ رحم خالق کے لیے کوالیفائی ہو جائے, شیطان کی شمولیت نہ رہے. ان ربی غفور الرحیم. تحقیق میرا رب غفور بھی ہے, یعنی اگر مجھ سے کوتاہی ہو جائے تو وہ غفور ہے, معاف کرنے والا ہے, اور رحیم بھی ہے, پرماننٹ رحم کرنے والا بھی ہے, زیادہ بخشنے والا ہے, پرماننٹ رحم کرنے والا ہے, خستہ نہیں ہوتا, معاف کر کر کے خستہ نہیں ہوتا. بندے میں اور خالق میں یہ فرق ہے, بندہ محدود غلطیوں کو معاف کرتے کرتے تھک جاتا ہے, اللہ لا محدود گناہوں کو معاف کرتے کرتے خستہ نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک راستہ بھی بتا دیا. یہ پہلی قسم ہے نفس کی, نفس امارہ. دوسری قسم سورہ قیامت, یہ سورہ یوسف تھی, اب سورہ قیامت میں اللہ کی ذات نے فرمایا لا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ لا یہاں پر لا زائدہ ہے, یعنی یہ قسمیہ, قسم پر جب لا آتا ہے تو زائدہ ہوتا ہے, منفی نہیں ہوتا. لا اقسم کا معنی ہوتا ہے اقسم. لا بالکل لکھا جاتا ہے, پڑھا بھی جاتا ہے, اس کا معنی نہیں کیا جاتا. لا اقسم بیوم القیامہ, میں قسم کھاتا ہوں, اللہ فرما رہا ہے میں اللہ قسم کھاتا ہوں, میں رب قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, اور میں رب قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. دوسری قسم وہ نفس ہے التی تلوم علی قلت الخیر و کثرت الشر. اس کا کام یہ ہے, اس کا جاب یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے لگے تو اندر سے جو واعظ بیٹھا ہے, واعظ نصیحت کرنے والا, اندر جو بیٹھا ہے ایڈوائس دینے والا نفس لوامہ, وہ کہتا ہے ایسی حرکت نہ کرو. اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے, اللہ نے تمہیں پیدا کر کے فرشتوں پر فخر کیا تھا, کم از کم بھرم رکھو اپنی تخلیق کا. اللہ نے جو تمہاری تخلیق پر فتبارک اللہ احسن الخالقین اپنے آپ کو مبارکباد دی تھی, اس لیے تھوڑی دی تھی کہ تم جانوروں سے پست ہو جاؤ گے, اس لیے دی تھی کہ تم فرشتوں سے بھی افضل ہو جاؤ. تو یہ دوسری قسم ہے نفس کی, جس کا نام ہے نفس لوامہ. لوم سے ہے, لوم ملامت جو آپ کہتے ہیں. یہ آپ کے ہاں ایک لفظ عام استعمال ہوتا ہے گلٹی کانشس. فلاں صاحب گلٹی کانشس فیل کر رہے ہیں, اسی کو سمپلی سمجھ لیجئے, وہ جو گلٹی کانشس ہے اسی کا نام نفس لوامہ ہے. کہ انسان کے اندر غلطی ہو گئی, کسی بھائی کی غیبت ہو گئی, بعد میں اس بھائی کا چہرہ نظر آیا, احساس پیدا ہو گیا بڑی غلطی ہو گئی, بندہ وہاں پچھ جاتا ہے, کسی طریقے سے ہیلے بہانے کرتا ہے کہ نہ بتاتے ہوئے بھی کم از کم اس کی مرسی کو, اس کی محبت کو حاصل کر لے. اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ, کہ جس نے اندر سے ملامت کیا کہ تم نے بھائی کے حق میں ڈس آنیسٹی کی ہے, تمہیں نہیں چاہیے تھا بھائی کے حق میں ایسی کوتاہی کرتے. تو یہ اندر انسان کے ایک نفس ہے, اس کا نام ہے نفس لوامہ, اور یہ اتنا عظیم نفس ہے کہ اس کی قسم بندہ نہیں کھا رہا, اللہ کھا رہا. اگر آپ یہ کہیں مجھے مثال کے طور پر کوئی صاحب بھینگے ہوں, کسی صاحب کوئی صاحب کانے ہوں, اور آپ کہیں مجھے آپ کے کانے پن کی قسم, تو لوگ ہنسیں گے. قسم ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے جس میں نقص نہ ہو. مجھے آپ کی شرافت کی قسم, مجھے آپ کے حسن کی قسم, مجھے آپ کی سخاوت کی قسم, مجھے آپ کی شرافت کی قسم. ہمیشہ جو قسم کھائی جاتی ہے بے عیب چیز کی کھائی جاتی ہے. وہ نفس لوامہ کتنا بے عیب ہوگا کہ اللہ جیسا بے عیب اس کی قسم کھا رہا. کس میں اللہ کو سلامت رکھے, کس معراج پر وہ نفس لوامہ ہوگا کہ اللہ قسم کھا رہا ہے بندے کے نفس.
اب یہیں سے آپ سمجھ لیجئے کہ جب بندے کا نفس اتنا عظیم ہے کہ اللہ قسم کھاتا ہے، تو نبی کا نفس اور اللہ کا نفس کتنا عظیم ہے۔ یہ دوسری قسم ہو گئی جس کا نام ہے نفس لوامہ، اور قرآن مجید میں اس مضمون کی آیتیں بہت زیادہ ہیں۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہمارے خان صاحب نے تو یہاں پرنٹ کر کے بھی رکھی ہوئی ہے، بہت بڑی کر کے کسی مولوی صاحب کو اگر سورہ جمعہ نہ آتی ہو، سورہ منافقون تو کم از کم یہ بھلا بھی کر دیتے ہیں، بہت بڑا اس میں ہی سورہ جمعہ میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ جمعہ کے علاوہ اس مضمون کی بڑی آیتیں ہیں کہ انبیاء کا ہدف یہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس کے لیے آئے تھے، اسی نفس کو پیوریفائی کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب انسان کی تخلیق کی بات کی تو کہا کہ اللہ کی ذات نے انسان کو پیدا کیا ذا نفس ناطقہ، اس کے اندر عقل ہے۔ گویا انسان میں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ جانور ہو سکتا ہے انسان سے زیادہ طاقتور، ہو سکتا ہے جانور انسان سے زیادہ خوبصورت بھی ظاہری طور پہ ہو، مگر وہ اس لیے کمزور ہے کہ اس میں عقل نہیں ہے، انسان میں عقل ہے۔ جب انسان عقل کھو دیتا ہے تو وہ جانور نہیں ہوتا، وہ جانور سے پست ہو جاتا ہے، اور جب عقل کو معراج دیتا ہے تو وہ فرشتہ نہیں ہوتا، فرشتے سے بھی افضل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دردامنی پہ شیخ اپنی نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ ہمارا دامن اگر نچوڑا جائے تو وہ جبریل و میکائیل کے لیے وضو کے قابل ہو۔ اب کوئی تو انسان ہے نا کہ جن کے دامن نچوڑنے کی بات کی ہے، ورنہ ہم تو نہیں ہیں، وہ وہی ہستیاں ہیں ذوات محمد و آل اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ دوسری قسم ہو گئی۔ پہلی قسم میں نے عرض کیا نفس امارہ ہے، دوسری قسم نفس لوامہ ہے۔ اب آئیے تیسری قسم، یہ سورۃ الفجر میں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اینڈ ہو رہا ہے سورۃ الفجر کا اس آیت پر، اور اس آیت کو کہتے ہیں آیے نفس مطمئنہ۔ یہ تیسری قسم ہے، ٹوٹل 3 قسمیں ہیں نفس کی، اور یہ تیسری قسم ہمارے لیے امپاسیبل ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اس معراج پہ پہنچیں گے، نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ذوات مقدسہ کے لیے ہے۔ اس نفس مطمئنہ کی منزل پر تو دوسرے سابقہ معصوم بھی نہ پہنچ سکے۔ یہ 14 ہستیاں ہیں جو نفس مطمئنہ ہے، کوئی اور اس منزل پہ اللہ کو سلامت رکھے۔ تو ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں، یہ 3 قسمیں ہو گئی۔ اب یہاں آج کی گفتگو میں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ جو پہلی قسم ہے امارہ، کیا کیا جائے کہ اس امارہ کو کمزور کیا جائے، اور جو دوسری قسم ہے لوامہ، اس کو طاقت دی جائے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ہماری بہنیں جب اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، یا ہمارے بھائی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ریڈ لائٹ اگر آ جائے تو کبھی میں نے کسی بھائی بہن کو امریکہ میں خاص طور پہ نہیں دیکھا، پاکستان میں تو خیر میں نے دیکھا، یہ کہتے ہیں کہ ریڈ لائٹ کی پرواہ نہ کرنا، اور میں خود بھی ریڈ لائٹس توڑتا رہا ہوں پاکستان میں، مگر یہاں توڑنے کی سعادت نہیں۔ جی ہاں، تو یہاں کم از کم ماشاءاللہ اس پڑھے لکھے معاشرے میں، اس سفسٹیکیٹڈ فکر والے معاشرے میں کوئی بہن بھائی ایسے نہیں جو کسی اپنے بچے کو تربیت کے وقت یہ کہے کہ بیٹا ریڈ لائٹ کو توڑ کے چلے جانا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فلاں دعا پڑھ لینا مثال کے طور پہ، فلاں تعویذ رکھ لینا، فلاں کلام رکھ لینا، فلاں اسم اعظم رکھ لینا اور توڑ کے چلے جانا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ریڈ لائٹ کو توڑنا ہمارے نور نظر کے لیے مضر ہے۔
تو جو چیز انسان کے لیے مضر ہوتی ہے اس کو ایڈوائز کی جاتی ہے کہ وہ نہ کرے. ہمیں دنیا کی ریڈ لائٹس تو سمجھ میں آتی ہے مگر شریعت کے گناہان کبیرہ کی ریڈ لائٹس سمجھ میں آتی ہے. جتنا ہم زور اس بدن پہ لگاتے ہیں, آج ذرا یہ بھی سن لیجیے, ہمارے ائمہ اطہار نے نفس اور بدن کی عجیب تعریف کی ہے. مثلا فرماتے ہیں النفس مطیۃ, یہ جو نفس ہے, نفس یہ سواری ہے اور خود تم راکب ہو. النفس مطیۃ والمرء راکب. یہ عجیب جملہ ہے, ذرا غور فرما لیجیے. یہ جو نفس ہے یہ سواری ہے اور انسان سوار ہے. اب یہ نفس سوار ہے, یہ نفس سوار ہے اور یہ بدن سواری ہے. اب یہاں جب یہ کہا کہ النفس مطیۃ, تو اس میں اب سمجھنے کی بات ہے سواری کو انسان زیادہ امپورٹنس دے گا بدن کو یا سوار کو زیادہ امپورٹنس دے گا. دوسری جگہ کہا کہ الجسد مکان والنفس مکین, یہ جو باڈی ہے یہ ہے مکان اور اس میں رہنے والے کو کہتے ہیں نفس. ہماری ساری زندگی گزر گئی گھر بناتے بناتے, گاڑی کو اچھا رکھتے رکھتے, نہ ہم نے سوار کا کبھی خیال رکھا نہ ہم نے مکین کا کبھی خیال رکھا. اگر اتنا خیال ہم مکین کا رکھتے جتنا مکان کا رکھا تھا, اتنا سوار کا رکھتے جتنا سواری کا رکھا تھا, تو معاشرے میں بوزر بھی نظر آتے, مقدار بھی نظر آتے, سلمان بھی نظر آتے, کمیل بھی نظر آتے, قمبر بھی نظر آتے. ہم نے اپنی لائف کو ویسٹ کر دیا ان چیزوں میں جو فانی تھیں, باقی کی طرف تو ہم نے غور ہی نہیں کیا. یہ بدن جس کے لیے ہم اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں یہ تو فنا ہونے والا ہے. اصل بقا تو نفس کو ہے. یہ جو حضور نے فرمایا ما خلقتم للفنا ولکن خلقتم للبقاء, تم فنا کے لیے پیدا نہیں ہوئے, تم بقا کے لیے پیدا ہوئے. انسان کو جو بقا بخشنے والا آرگن ہے اس کا نام نفس ہے, اس کا نام روح ہے. یا پھر آپ اس قابل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ انٹائی کیمسٹری اسی باڈی کو اللہ طے کر لے کہ اگرچہ ہے تو فنا کے قابل مگر بندے نے کام اتنے اچھے کیے ہیں کہ میں فانی بدن کو بھی باقی رکھوں گا, قیامت میں اٹھے گا تو اسی بدن کے ساتھ اٹھے گا. اس لیے کہ یہ میری انسلٹ ہے کہ میں بروں کو بھی فنا کروں اور اچھوں کو بھی فنا کروں. یا پھر انسان اپنے کردار کے ذریعے, عمل کے ذریعے, سخاوت کے ذریعے, حسن خلق کے ذریعے, اعمال حسنہ کے ذریعے انسان اس معراج پہ پہنچ جائے کہ انسان کی باڈی کو قبر کے اندر ڈیمیج نہ ہو, وہاں پر سانپ ہو مگر نہ ڈسے, بچھو ہو مگر نہ ڈسے, حشرات الارض ہو اور وہ تکلیف نہ دے. میرے ایک شاگرد نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ فرمائیے آقا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سانپ ہو نہ ڈسے, بچھو ہو نہ ڈسے. میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے شیطان اندر ہو اور بندہ اسے فالو نہ کرے. وہ بندہ جو شیطان کے ہوتے ہوئے اسے فالو نہیں کرے گا, اللہ سانپوں کے ہوتے ہوئے ڈسنے سے اس کے بدن کو محفوظ کرے گا. تو گویا یہ تین قسمیں آج آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دی. اب کرنا کیا ہے, ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ نفس امارہ کو تقویت نہ دیں. مثلا نفس امارہ کو تقویت ملتی ہے غیبت سے, گناہ سے, تکبر سے, فخر و مباحات سے, ریمرز سے, پلاٹنگ سے, جھوٹ بولنے سے. ہم وہ ساری چیزیں ختم کر دیں, چیٹنگ سے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس کو تقویت ملتی ہے اور وہ کمزور ہوتا ہے نماز تہجد سے, اول وقت میں نماز پڑھنے سے, قرآن کی تلاوت کرنے سے. جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے نفس امارہ بالکل کمزور ہوتا جائے گا. ایسے مرے گا نہیں مگر مرنے کے قریب ہو جائے گا. آپ ایمان سے بتائیں, اگر آپ کے پہلے باپ کا دشمن, آدم کا دشمن جس نے نکالا تھا میرے اور آپ کے جد کو جنت سے, وہ بغیر تازیانوں کے قرآن سے مرتا ہے, تو اس سے بہتر سودا اور کیا ہو سکتا ہے. قرآن پڑھتے جائیے, نفس امارہ کو کمزور کرتے جائیے اور گناہ نہ کیجیے, نفس لوامہ کو تقویت دیتے جائیے. اب یہ انسان ہمارے اندر وجود کے اندر ایک بیٹل فیلڈ ہے
ہر انسان کے وجود میں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ معصومین کو اس سے بالکل مستثنا سمجھیے، بلکہ جو محفوظ عن الخطا ہستیاں ہیں، قالی تلو المعصوم، جن میں حضرت ابو الفضل ہیں، جن میں سیدہ زینب ہیں، جن میں سیدہ کلثوم ہیں وغیرہ، ان سب کو بھی آپ ایگزمپٹ سمجھے، اس لیے کہ تالی تلو المعصوم اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو معصوم نہیں مگر معصوم کی جگہ لے سکتے۔ وہ جو ہستیاں ہیں ان کو بھی آپ ظاہر محفوظ عن الخطا ہیں، ان میں بھی یہ نہیں ہوتے انگیزے جو ہمارے اندر ہیں۔ یہ ہمارے وجود کی بات ہو رہی ہے، تو ہمارے وجود کے اندر جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یعنی بیٹل فیلڈ ہے گویا، نفس امارہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں ڈیریل کر دے، نفس لوامہ کی کوشش یہ ہے کہ ہمیں ڈیریل نہ ہونے دے، نفس لوامہ ہمیں خیر کی طرف لے جاتا ہے، نفس امارہ ہمیں شر کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کی ذات نے ہر انسان کے بدن کے اندر 4 قوتیں رکھی ہیں۔ ایک قوت کا نام رکھا ہے عقل، بہت توجہ فرمائیے گا، یہ برین جس سے آپ کہتے ہیں عقل، جو ممتاز کرتی ہے انسان کو جانوروں سے، درندوں سے، اسے عقل کہتے ہیں۔ عقل کے مطابق انٹلیکچول پاور، یہ جوانوں کے لیے میں عرض کر دوں، یہ اللہ کی ذات نے ہر وجود انسان میں رکھی۔ انٹلیکچول پاور کا کام ہوتا ہے توازن رکھنا 3 منحوس طاقتوں میں، ان میں سے ایک طاقت کا نام ہے غضب، ایک طاقت کا نام ہے شہوت، تیسری طاقت کا نام ہے وہم۔ جو غضب ہے اسے پاور آف سکیونجر کہا گیا، درندوں کی طاقت ہے، کیسے چیر پھاڑ دیتے ہیں درندے، ان کی طاقت کو کہتے ہیں القوت الغضبیہ۔ اور کھانے پینے، سونے، تولید نسل وغیرہ، خواہشات کی پرستش کرنے کی طاقت کو کہتے ہیں قوت حیوانیہ۔ جیسے حیوان ہے وہ سمعیہ ہے، اور یہ حیوانیہ ہے، یہ شہویہ ہے، اور جو وہم کی طاقت ہے اس کا نام ہے شیطانیہ۔ وہ دوسرے لفظوں میں عقل والی طاقت کو آپ کہہ دیجئے اینجلسٹک پاور، جو غضب والی طاقت ہے اس کو کہہ دیجئے پاور آف سکیونجر، اور جو اینیملسٹک پاور ہے جانوروں کی خواہشات والی، اس کو آپ کہہ دیجئے اینیملسٹک پاور، اور جو سیٹلک پاور ہے شیطانی طاقت، وہ آپ وہم سمجھ لیجئے۔ وہ 4 قوتیں بیٹل فیلڈ ہے انسان کے وجود کے اندر۔ عقل چاہتی ہے کہ غضب پر کنٹرول کر لے، عقل چاہتی ہے وہم پہ کنٹرول کر لے، عقل چاہتی ہے شہوت پہ کنٹرول کر لے۔ قربان جاؤں مولا علی پر، جنہوں نے ایک جملہ کہہ کے ساری بیٹل فیلڈ کو سمجھا دیا۔ آپ نے فرمایا فمن غالب عقلہ شہوتہ، جس نے عقل کو غلبہ دیا اور شہوت وغیرہ کو دبا دیا، فَهُوَ خَيْرٌ مِّنَ الْمَلَكِ، وہ فرشتوں سے افضل ہو گیا۔ وَمَنْ غَلِبَ شَهْوَتُهُ عَقْلًا، جس نے عقل کو مغلوب کر دیا، خواہشوں کو طاقت دے دی، وہ جانوروں سے پست ہوتا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں اے حضرت انسان، تو فرشتوں سے بہتر پیدا کیا گیا ہے، جانوروں سے پست پیدا نہیں۔ ماشاءاللہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آج جو کمپریہنسو ٹاپک آپ کی خدمت میں عرض کیا، کسی حد تک ہم سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ 3 جو نفس کی اقسام ہے وہ بھی ہم نے عرض کر دی، اور جو 4 قوتیں ہمارے اندر ہیں، جیسے عقل کی قوت ہے، اسی عقل کی قوت کو اگر وہی عقل کی قوت اگر اعتدال پہ آ جائے اور اس کو طاقت مل جائے تو وہی حکمت بن جاتی ہے، اور وہ غضب کی طاقت اگر بیلنس میں رہے تو وہی شجاعت بن جاتی ہے، اور وہ طاقت جو شہوت کی ہے جانوروں جیسی، اگر اس کے اندر اعتدال آ جائے تو وہی عفت و غیرت بن جاتی ہے، اور اگر شیطانی جو طاقت وہم والی ہے، باریکیوں والی، اگر اس پر انسان کنٹرول حاصل کر لے تو وہی عدالت بن جاتی ہے۔ یہ جو 4 قوتیں ہیں، ان کے قوام سے 4 نعمتیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر آخری جو مرحلہ ہے آج کی تقریر کا، جہاں یہ گفتگو سبب ہو جائے، وہ یہ ہے کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ڈیریل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے ہم نے اپنی غذا پہ کنٹرول نہیں کیا، ہم نے اپنے ماحول کا خیال نہیں رکھا،
ہم نے اپنے لائف پارٹنر کے انتخاب کے وقت خیال نہیں رکھا، اسی لیے تو حکم ہے باقاعدہ اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بناؤ۔ اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں بعض گھرانے وہ ہیں کہ ان کے ماحول بدل گئے، ان کے ایٹماسفیئر بدل گئے، ان کی زبانیں بدل گئیں، ان کے لباس بدل گئے، مگر ان کا یقین اور اعتقاد آج تک تبدیل ہوا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں آج آپ فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں تو میں سالوٹ کرتا ہوں آپ کو۔ ظاہر ہے یہ جو زہری فیملی میں یا آپ کی فیملی میں ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آج بھی یہ جذبہ ہے، آپ تمام حضرات و خواتین آج بھی جو مجلس حسین کے نام پر تشریف لائے ہیں، یہ بین دلیل ہے اس بات کی کہ اگر قوہ غضبیہ، قوہ شہویہ، قوہ وہمیہ غالب آ گیا ہوتا اور عقل غالب نہ آئی ہوتی تو امام حسین کے ساتھ صدیوں کے بعد اتنی محبت نہ ہوتی جتنی پہلی صدی والوں میں۔ گویا مرور زمان کے ساتھ ساتھ ہمارے حالات بدلے ہیں مگر ہمارا عقیدہ نہیں بدلا، ہمارا عمل وہی رہا، ہمارا ایمان وہی رہا۔ یہ دلیل ہے۔ یہ وہ دوسرے لفظوں میں ایک اسکیل سمجھ لیجئے، یا اس کو آپ ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز حضرات جو چیک اپ کے لیے بھیجتے ہیں لیبز میں، آپ اس کو لیب سمجھ لیجئے۔ مجلس حسین میں خود آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ احساس ہو گیا ہے کہ چیک ہونا چاہیے ایمان بھی اور تقویٰ بھی۔ فرش عذاب پر ایمان بھی چیک ہوگا، تقویٰ بھی چیک ہوگا۔ ماشاءاللہ محترم سادات مومنین و مومنات، یہ مجلس اب اپنے آخری مرحلے میں جا رہی ہے۔ مرحوم و مغفور بھائی سید رئیس حسن زیدی ابن سید تجمل حسین زیدی رحمت اللہ علیہما، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور آپ سب کے، ہم سب کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے اور اللہ ہم سب کو بھی خوش اخلاق بالکل اسٹریٹ فارورڈ زندگی گزارنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے جس طرح مرحوم و مغفور گزار کے گئے۔ آخری جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں، ہم اس نفس امارہ کمزور کیسے کریں، نفس لوامہ کو طاقت کیسے دیں۔ اس سلسلے میں ہمیں ہسٹری نے کچھ ہنٹس بتائے ہیں، جیسے پرچے آؤٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب آپ کالجز میں اسکولز میں تھے تو پہلے ٹیسٹ پیپر ہوتا تھا، اس کے بعد پھر گیس پیپر ہوتا تھا، گیس لگاتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے۔ اب یہ آج کی جو تقریر ہے ٹیسٹ پیپر والی نہیں، گیس پیپر والی ہے۔ 2-3 جملے سن لیجیے اور میں اجازت لے لوں آپ سے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیطان نفس امارہ کو تقویت دینے کے لیے کیا کیا ٹولز استعمال کرتا رہا۔ جس نے معصوم نبی کو جنت سے نکلوا دیا، ذرا غور فرمائیں، اس وقت تک تو یہ اتنا تجربہ کار بھی نہیں تھا، اس کے بعد اس وقت تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، اس وقت تو اس کے پاس وائبر بھی نہیں تھا، واٹس ایپ تو ابھی آیا ہی نہیں تھا اس کے پاس، ابھی تک میسیج سروس ایپل فون وغیرہ تو آئے ہی نہیں تھے۔ اب تو اس وقت تو اس کے پاس ٹولز ہی اتنے زیادہ ہے کہ یہ نہ بھی چلے تو اشارے سے بندے کو گرا دے۔ اس نے اس وقت گرا لیا جب ان ایکسپیرینس تھا اور آدم کو گرا دیا۔ توجہ کریں، آدم اس اسٹینڈرڈ پہ پورے نہ تر سکے تو آدمی کیا چیز ہے۔ ہم جو گمراہ ہوتے ہیں اوور کانفیڈنس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے، ہمیں کون بہکا سکتا ہے؟ حضرت آدم سے بڑا بھی کسی کا خاندان ہو۔ ذرا غور فرمائیں، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا گیا اور آدم کے سگے بیٹے کو قاتل بنا گیا۔ ذرا غور کریں تو یہ جذبہ کیوں پیدا ہوا، نفس امارہ نے کیوں طاقت پکڑی؟ اس میں کوئی کمی نہیں تھی تربیت کی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے اور حضرت حابیل علیہ السلام نے قابیل کی تربیت میں کوئی کمی نہیں کی۔ 3 معصوم ایک غیر معصوم کو نہ بچا سکے۔ ہمارے بہن بھائی کوئی معصوم تو نہیں ہے کہ بغیر محنت کے اپنے بچوں کو بچیوں کو بچا لیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے ان بلاد مغربی میں رہنے کے فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ فوائد ہیں کہ زندگی بہت اچھی ہے، بدن کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، اور نقصانات بھی ہیں، روح ہمیشہ شکنجے میں رہتی ہے، ہمیشہ جھگڑتی رہتی ہے، ہمیشہ اس کو تکلیف رہتی ہے۔ اگر آپ ان ٹولز کو استعمال کریں جو محمد و آل محمد نے ہمیں بتائے ہیں تو اسی گھٹن کے ماحول میں بھی انسان بہترین تربیت بھی کر سکتا ہے، خود بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کامیاب کر سکتا ہے۔
یہ ملک چھوڑنے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم واپس چلے جائیں گے. واپس مت جائیے. واپس کہاں جائیں گے؟ آدم جنت میں سکون نہ پا سکے، آپ کہاں واپس جائیں گے سکون پا سکے؟ لہٰذا یہ نہ سوچیے گا. متانی یہ ہے، عقل مندی یہ ہے، شجاعت یہ ہے، بہادری یہ ہے. اگر بہادری سیکھنی ہے تو زن فرعون آسیہ سے سیکھیے کہ زوجہ فرعون کی ہو اور رول ماڈل ہو مومنین و مومنات. اتنے برے ماحول میں رہ کر اس خاتون نے وہ کیا کہ انبیاء کی صفوں میں اس کا شمار ہونے لگا. مریم کی ہم ردیف بن گئی وہ خاتون جو فرعون کے گھر میں اپنا ایمان بچاتی. اس کے تو درجات اور بھی بہت زیادہ ہیں. اب آخری بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، وقت اتنا ہی باقی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو ایک مرتبہ شیطان ملا. کئی مرتبہ ملا، خیر ایک مرتبہ، یہ ایک مرتبہ کی بات آیا سے اللہ، کئی مرتبہ ملا ظاہر. ایک مرتبہ جب ملا تو حضرت نوح سے کہنے لگا کہ آپ کے لیے میرے پاس کوئی نصیحت کی بات ہے. حضرت نوح برا منا گئے کہ تو اور مجھے نصیحت کرے. اللہ کی ذات نے کہا نوح اگر اچھی بات دشمن بھی کرے تو لے لینی چاہیے. اللہ الحکمت ضالۃ المؤمن، مولا علی نے لکھا حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے. فخذ الحکمت ولو من اہل النفاق، منافق بھی دے اپنی میراث دے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو اللہ نے جب کہا تو کہا بتائیے کیا بتانا چاہتے ہیں. کہا 6 چیزیں اگر انسان میں پیدا ہو جائیں، 6 چیزیں، تو ہم اس انسان کو شیطان بنا دیتے ہیں. ہم وہاں سے چلے جاتے ہیں، ہمارا کام وہی کرتا. عجیب ہے، شیطان سازی کا گویا کارخانہ لگایا ہوا ہے. اور 6 چیزیں ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1 تکبر، نمبر 2 حرص، نمبر 3 حسد. جس بندے میں تکبر ہو، حرص ہو، حسد. نمبر 4 جلد بازی، نمبر 5 جبر، نمبر 6 ظلم. یہ 6 چیزیں جس بندے میں آ جائیں اسے انسان نہ کہو، اسے شیطان سے. تو ہمارے معاشرے یہ ہے وہ لیب، یہ لیبارٹری ہے. یہ لیبارٹری دیکھیے، ہمارے ڈاکٹر صاحبان آپ کو بھیجتے ہیں کہ جائیے. ہمارے اقبال صاحب کی بھی ایک زمانے میں لیبارٹری تھی، تو جائیے چیک کرا کے لے آئے. ابھی بھی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا آنا جانا نہیں ہوا، ہمیں یاد نہیں رہا ہے کہ نہیں. تو بہرحال وہاں لیب میں جب گئے تو اقبال رضوی کا سر تھوڑی پھاڑیں گے اگر اس نے ان کی لیب نے بتا دیا کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے. یا ڈاکٹر صاحب کو تھوڑی آپ جا کے لڑنے لگ جائیں گے ڈاکٹر صاحب سے. تو اتنا پھر ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ فنا ہونے والے بدن کے لیے لیب کو بھی مانتے ہیں، لیب کے رزلٹ کو بھی مانتے ہیں، ڈاکٹر سے بھی نہیں لڑتے، تو کم از کم باقی رہنے والی روح اور نفس کے لیے علماء سے لڑنا نہیں چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، ان سے پڑھنا چاہیے. اللہ کریم مرحوم و مغفور کے درجات کو متعالی فرمائے، اور آپ جو دور نزدیک سے تشریف لائے اللہ کریم آپ کو اجر جزیل مرحمت فرمائے. اور اللہ ہم سب کو تہذیب و نفس، تزکیت و نفس کی اعلیٰ معراج پر فائز فرمائے. بس تقریر تمام ہو گئی. ظاہر لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. ہم اپنی ہر مصیبت کو ملاتے ہیں حسین نفس یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ آواز 2 مرتبہ سنی گئی، کئی دفعہ آئی ہوگی مگر سنی گئی. ایک کوفہ میں یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور ایک کربلا. کوفہ والے شہید نے دستہ تھا 12,000 صفین کی صبح. کسی نے بتایا مولا کے چاہنے والوں کہ آپ کے مولا نے کہا ہے حل من ناصری ینصر، کوئی ہے جو مجھے علی کی مدد کرے، آج میں علی غریب ہو گیا. تو 12,000 کا دستہ فوج کا تلواریں نیاموں سے نکال کے حاضر ہوا اور کہا مولا یہ جملہ پھر نہ کہے، یہ تو غریبوں کا جملہ ہے جن کا کوئی نہ رہ گیا. یہ باپ کی قسمت تھی اور وہ بیٹے کا مقدر تھا. جب کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے حل من ناصر ینصرنا تو کہیں سے تیر آتا تھا،
कहीं से तलवार आती थी, कहीं से पत्थर आता था। गरीब ज़हरा को हमारे मुस्तहिद थे आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद यार शाह साहब क़िबला नकवी। मैंने भक्कर में सरायकी से उनका ताल्लुक था, अलीपुर से मुजफ्फरगढ़ से थे। उन्होंने एक मजलिस पढ़ी थी, मुझे आज भी याद है। उस ज़माने में बांस होते थे, बांस, और हम तंबू लगाते थे। मैं नवी जमात का तालिब इल्म था, बांस गिर गए थे, टेंट गिर गए थे, मजलिस खत्म हो गई थी, लोग एक दूसरे के गले लग गए थे रोते रोते। सैयदजादे ने मुस्तहिद ने जुमला ये कहा था कि मेरे जद हुसैन को सब ने जी भर के मारा, जिसके हाथ में नेज़ा था। अल्लाह अजब जुमला ज़ाहिर नमाज का वक्त हुआ चाहता है, तबीर जहमत बिल्कुल नहीं। मेरे जद हुसैन को सब ने जी भर के, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा तोड़ने की कोशिश की, जिसके पास तीर था उसने जोर से तीर फेंका, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार पे जोर लगाया, जिसने पत्थर मारा उसने पत्थर से चोटा। और जिस बात में मजलिस खत्म हुई थी वो ये जुमला था, कहते थे मैं कभी कभी सोता हूँ तो सारी सारी रात मैं रोता रहता हूँ ये जुमला देखकर कि जिसके पास कुछ न था उसने गर्म उठाए और फातिमा के बेटे के बदन पे डाला। अल्लाह अकबर, ला यौमक या अबा अब्दुल्लाह। माशाअल्लाह, मजलिस कबूल, कोई लंबे चौड़े मसाइल की जरूरत नहीं, मजलिस हो गई है बिल्कुल, जो क्रिया हो गया है ये काफी है आज की मजलिस। सिर्फ मरहूम मखफूज की रूह को खुश करने के लिए मैं दो जुमले और कहता हूं मेरे अजीजों। एक जुमला तो ये है कि सैयदुल शुहदा के बारे में एक साहब थे, नजफ के मुज्तहिद थे, उन्होंने मसाइब पढ़ा और मसाइब में उन्होंने एक जुमला अजीब कहा, मेरे जद हुसैन पर गिरिया करो जिनके बदन पे 1900 जख्म थे। सैयद ने आलम रोया में ख्वाब में बीबी पाक को, बीबी फातिमा आई है और सैयद से कहती है या वलदी मन अद्दा जराहाता हुसैन। तर्जुमा करो, किसने गिने थे मेरे गरीब के बदन पे, किसने गिने थे? सैयद बड़े परेशान हबीबी, मैंने तो यही रिवायतों में देखा था। फरमाती है किसने गिने थे मेरे हुसैन के जख्म, किसने गिने थे? यहाँ आपके गिरिये को देखकर मुझे एक रिवायत याद आ गई। हमारे एक मजहब के मुज्तहिद गुजरे हैं आयतुल्लाह उस्मा शेख जाफर शुस्ती, उनका ये जुमला जब मैंने पढ़ा था मुझे अजमत हुसैन का उस दिन एहसास हुआ। अजब जुमला उन्होंने लिखा था शेख ने, उन्होंने लिखा था अल खसाइसुल हुसैनिया में कि लम्मा वुलिद हुसैन क़ब्बल रसूलुल्लाह मिन अर्रास इला अर्रिज्ल। जब हुसैन पैदा हुए फातिमा से लेकर अपने नवासे को रसूल ने सर से लेके पांव तक बोसे। बहुत बड़ी बात अर्ज कर रहा हूं, इंशाअल्लाह समझ नहीं तो घर भी जाएंगे तो गिरिया। बीबी पूछती है मां कब्बल का हसन, मेरे हसन के सारे बदन के आपने बोसे नहीं लिए? मेरे हसन का मुंह चूमते थे, मेरे हुसैन के सारे बदन का क्यों बोसा ले रहे? फरमाते हैं ओ कब्बिलो मवाज़े अल जराहात, मैं वो सारी जगह चूम रहा हूं जहां तेरे गरीब को जख्म लगे। अल्लाह अकबर, किसने गिने थे सैयद? मजलिस खत्म हो गई, किसने गिने थे? अगले रोज सैयद ने मजलिस पढ़ी आयतुल्लाह ने नजफ ने, उन्होंने दूसरी रिवायत पढ़ी, ये पांचवें इमाम से, कि मेरे जद गरीब को 5000 जख्म। फिर आलम रोया में बीबी आई, कहा मन अद्दा जराहाता हुसैन, सैयद किसने गिने थे? कहा मैं कैसे पढ़ूं? कहा आज के बाद यूं पढ़ना, हुसैन के जख्म या अल्लाह जानता है या खुद गरीब, या अल्लाह तुझे वास्ता है हुसैन के जख्मों का, तुझे वास्ता है हुसैन की गुर्बत का, तुझे वास्ता है हुसैन की औलाद का, शुहदाए करबला का, हसरत ज़ैनब का तुझे वास्ता, कबीदा खातिर कल्बे फातिमा का तुझे वास्ता, हुसैन की बच्चियों का तुझे वास्ता, हुसैन की बहनों अहले हरम का वास्ता। हमारे भाई रईस हसन ज़ैनी इब्ने सैयद तजम्मुल सैनी के दर्जात बुलंद फरमा, हमारी बहन
زاہدہ کو اور تینوں بچوں کو صبر جمیل اور برادر اللہ کو، خاندان کو، کزن کو، رشتہ داروں کو، زیدی آپ فیملی کے تمام جمیع افراد کو، بھائیوں بہنوں کو، بچوں بچیوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ رئیس بھائی کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تہذیب النفس، تزکیۃ النفس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بڑے وقت میں نماز، ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، حج و زیارات نصیب فرما، اخلاقی بیماریوں سے محفوظ فرما، ان چار قوتوں میں عقل کو تقویت دینے کی توفیق عطا فرما، نفس لوامہ کو تقویت دینے کی توفیق عطا فرما، نفس مطمئنہ سے وفا کی توفیق عطا فرما، وقت کے زمانے کی نفس مطمئنہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔